ذیشان اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور دیں۔ وہ شرطیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن کا میت سے تعلق ہے، وہ 6 ہے۔ پہلی شرط، میت کا مسلمان ہونا، پس کافر اور مرتد پر نماز صحیح نہیں۔ مسلمان اگرچہ فاسق اور بدعتی ہو، اس پر نماز صحیح ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان حاکم برحق سے بغاوت کرتے ہو، یا ڈاکہ زنی کرتے ہو، یا قبائلی، وطنی، صوبائی یا لسانی تعصب کے لیے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ ان لوگوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر لڑائی کے بعد قتل کیے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت سے مر جائے تو پھر ان کی نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جس شخص نے اپنے باپ یا ماں کو قتل کیا ہو اور اس کی سزا میں وہ مارا جائے تو اس کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جس شخص نے خودکشی کی ہو، صحیح یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ مسئلہ، میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو، یا بطن مادر سے اس کے جسم کا اکثر حصہ بحالت زندگی باہر آیا ہو، اور اگر مرا ہوا پیدا ہو یا اکثر حصہ نکلنے سے پہلے مر جائے تو اس کی نماز درست نہیں۔ دوسری شرط، میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے طاہر ہونا۔ ہاں، اگر نجاست حقیقیہ اسی کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہوئی ہو اور اس سبب سے اس کا بدن یا کفن بالکل نجس ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، نماز درست ہے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، اگر کوئی میت نجاست حکمیہ سے طاہر نہ ہو، یعنی اس کو غسل نہ دیا گیا ہو، اور در صورت ناممکن ہونے غسل کے تیمم بھی نہ کرایا گیا ہو، اس پر نماز درست نہیں۔ ہاں، اگر اس کا طاہر ہونا ممکن نہ ہو، مثلا بے غسل یا تیمم کرائے ہوئے دفن کر چکے ہو اور قبر پر مٹی بھی پڑ چکی ہو مگر نعش پڑی نہ ہو تو پھر اس کی نماز اس کی قبر پر اسی حالت میں پڑھی جائے گی۔ اگر کسی میت پر بے غسل یا تیمم کے نماز پڑھی گئی ہو اور وہ دفن کر دیا گیا ہو اور بعد دفن کے معلوم ہو کہ اس کو غسل نہ دیا گیا تھا تو جب تک نعش پڑی نہ ہو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے، اس لیے کہ پہلی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ ہاں، اب چونکہ غسل ممکن نہیں ہے لہذا نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی مسلمان بے نماز جنازہ پڑے ہوئے دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے گی جب تک کہ اس کے نعش کے پٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب خیال ہو کہ اب نعش پٹ گئی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھی جائے، اور نعش پٹنے کی مدت ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف ہے، اس کی تعیین نہیں ہو سکتی، یہی زیادہ صحیح ہے، اور بعض نے 3 دن اور بعض نے 10 دن اور بعض نے 1 ماہ کی مدت بیان کی ہے۔ مسئلہ، میت اگر کسی پاک پلنگ یا تخت یا کسی پاک گدے پر رکھی ہوئی ہو تو اس پلنگ وغیرہ کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں، ایسی صورت میں بلا شک و شبہ نماز جنازہ درست ہے۔ اور اگر پلنگ یا تخت وغیرہ بھی ناپاک ہے یا میت کو بغیر تخت اور پلنگ کے ناپاک زمین پر رکھ دیا ہے تو ایسی صورت میں میت کی جگہ کے پاک ہونے کے شرط ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک شرط ہے، لہذا ناپاک تخت یا ناپاک زمین پر رکھنے کی صورت میں نماز جنازہ درست نہیں ہوگی، اور بعض کے نزدیک شرط نہیں، لہذا نماز صحیح ہو جائے گی۔ تیسری شرط، میت کے جسم واجب الستر، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا واجب اور ضروری ہے، پوشیدہ ہونا۔ اگر میت برہنہ ہو تو اس پر نماز جنازہ درست نہیں۔ چوتھی شرط، میت کا نماز پڑھنے والوں سے آگے ہونا، اگر میت نماز پڑھنے والوں کے پیچھے ہو تو نماز درست نہیں۔ پانچویں شرط، میت کا یا جس چیز پر میت ہو
اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا، اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہو یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو عذر کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط، میت کا وہاں موجود ہونا، اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔